آخر کار رضوانہ کھل کر عذرا کے سامنے آ ہی گئی اور اسے یہ بتا ہی دیا کہ وہ واقعی ہی میں اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ جب کہتی ہے عذرا کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی جب تم نے اس گھر میں پہلا قدم رکھا تھا تو میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ تم اس نیت سے آئی ہو کہ تم ہمارے گھر پر قبضہ کر سکو۔ رضوانہ جو کہ بڑے ہی تیور والے انداز میں عذرا کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں میں یہ سب کچھ کروں گی اور مجھے روکے گا کون؟ تم میرا مقابلہ کرو گی؟ میرا مقابلہ تم بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ عذرا جو کہ رضوانہ کو کہتی ہے کہ تم دیکھتی جاؤ کس طرح میں تمہیں اس گھر سے باہر نکلوا کر رہوں گی، وہ دن دور نہیں جب تم اس گھر سے باہر ہوگی۔ رضوانہ جو کہ عذرا کو کہتی ہے کہ مجھے تمہارا یہ چیلنج قبول ہے، اب تم مجھے گھر سے باہر نکلوانے کی کوشش کر رہی ہو، دیکھنا ایک دن میں تمہیں اس گھر سے باہر نکلواؤں گی۔ عذرا جس سے برداشت نہیں ہوتا وہ بلواتی ہے فرت اور اسما کو، کہتی ہے کہ میں چند دنوں کے لیے اپنی ماں کے گھر کیا گئی، میں ذمہ داریاں تم دونوں پر سونپ کر گئی تھی، لیکن تم دونوں نے تو تمام تر ذمہ داریاں اور گھر کی حکمرانی اس بڑھیا کے نام کر دی، اور اب دیکھ لو اس کی کرنی کیا ہوئی کہ اب وہ اس گھر پر حکمرانی کرے گی۔ ارے اس گھر کی تین تین بہویں موجود ہیں، وہ ہوتی کون ہے اس گھر پر حکمرانی کرنے والی؟ کل کی آئی ہوئی وہ عورت پھپھو نامی اس شخصیت ہمارے گھر پر حکمرانی کرے گی؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اسما جو کہ عذرا کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم تو کوئی بھی کام کرنا چاہتے تھے تو وہ ہمیں کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی تھی، خود آگے بڑھ بڑھ کر وہ تمام تر کام کر رہی تھی، تو اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ عذرا جو کہ فرد سے کہتی ہے کہ تم تو گھر میں موجود ہوتی تھی، تم تو کچھ کر سکتی تھی۔ اس بات پر فرد بھی صاف انکار کر دیتی ہے۔ عذرا جو کہ غصے میں آ کر کہتی ہے فرت اور اسما سے کہ دیکھنا ایک دن تم دونوں پچھتاؤ گی۔ عذرا کی بات کو فرت اور اسما بہت ہی ہلکا لے لیتی ہیں، یہ سوچ کر کہ عذرا بھابی کی تو عادت ہے ہر کسی پر الزام لگانے کی، لیکن اس بار اسما اور فرت عذرا کی بات نہ مان کر بہت بڑی بیوقوفی کر رہی ہیں۔ عذرا جو کہ سمجھ نہیں پاتی وہ جاتی ہے ولید کے پاس اور اسے جا کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ولید بھی صاف انکار کر دیتا ہے ہر حوالے سے۔ وہیں پر دوسری طرف جاتا ہے واصف اور جا کر اپنے بڑے بھائی جمال کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے آپ نے پھپھو کو حکمرانی دے کر اچھا نہیں کیا، آپ نے عذرا بھابی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کو عذرا بھابی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے تو عذرا بھابی ناراض ہو جائیں گی۔ جمال اپنے بھائی واصف سے کہتا ہے کہ عذرا ناراض ہوتی ہے تو ہو، مجھے اپنے گھر کا سکون چاہیے۔ واصف جو کہ کہتا ہے جمال سے کہ اس کے بدلے چاہے آپ کی ازدواجی زندگی خراب ہوتی رہے۔ اس بات پر جمال کا واصف کو کہنا یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عذرا اس سے ناراض ہوتی ہے یا اس سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جمال جس نے عذرا کو اہمیت دینا ہی چھوڑ دی، وہیں پر عذرا جو کہ اپنے گھر کو جوڑے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور رضوانہ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عذرا کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ وہیں پر رضوانہ اپنی بیٹی سائرہ سے کہتی ہے کہ ابھی تو اس گھر کی نگرانی میرے حوالے آئی ہے، ابھی آگے آگے دیکھو میں ان لوگوں کے ساتھ کرتی کیا ہوں، بہت جلد اس گھر کے کاغذات میرے نام پر ہوں گے اور یہ گھر میرے نام سے بولے گا، پھر میں دیکھتی ہوں کہ عذرا آخرکار کرتی کیا ہے۔ بس تم بوتیک پر ہاتھ جمائے رکھو، تمہیں اسما کی بوتیک اپنے نام کروانی ہے اور میں یہ گھر اپنے نام کروا کے ان تمام تر لوگوں کو بکھیر کے رکھ دیں گے، ان لوگوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ تو کیا کرے گی عذرا؟ کیا اپنے خاندان کو بچا پائے گی ان دونوں شاطر عورتوں سے؟ کیا کرے گی عذرا؟ کس طرح سے سمجھائے گی سب کو؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیبی باجی کی بہوئیں۔